أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلا مدینہ، اور مدین کی طرف اخاہم، ان کے بھائی شعیبہ، ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. قالا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبد اللہ، یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی. ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود غیر ہو، اس کے سوا. پیغمبر کی جو دعوت ہوتی تھی، پہلی دعوت ہوتی تھی توحید کی، ہے نا. اور دوسرے جو اس معاشرے کے عروج پر جو برائی ہوتی تھی اس کو اس کی روک تھام. لیکن سب سے پہلے توحید کی دعوت ہوتی تھی، ہے نا. اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. ولا تنقصوا، اور تم نہ کمی کرو، المیکال، پیمانے میں، والمیزان، اور وزن میں. دیکھیں یہاں پر پیمانہ اور وزن دو چیز آئی ہے. ایک ہوتا ہے ناپ کر دینے والی چیز، ایک ہوتا ہے وزن کرنے والی چیز. تو ان کی قوم میں نا یہ بہت بڑی برائی تھی کہ وہاں پر اس معاشرے میں لوگ جب لیتے تھے تو زیادہ کم کر کے دیتے تھے، تو کم دیتے تھے، اور لیتے تھے تو زیادہ لیتے تھے، ہے نا. یہ ان کے یہاں یہ خیانت تھی، عروج پر تھی. انی اراکم، بے شک میں تم کو دیکھتا ہوں، بخیرن، بخیرن، ہاں خوشحال. خیر جو ہے مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا. بے شک میں تم کو دیکھتا ہوں آسودہ حال، خوشحال. وانی، اور بے شک میں اخاف ہوں، مجھے ڈر ہے، علیکم تم پر، عذاب یوم محیط، کہ آ جائے گا، گھیر لے گا تم کو عذاب، ہے نا. تو یہاں پر دیکھیں یہ جو ناپ تول کی کمی ہے، اور یعنی کہ کہتے ہیں کہ دنیا بزنس، اور وہ اس سے لگتا ہے کہ کتنا وہ لوگ عروج تھے دنیا کی، اس میں کتنا وہ تھے اپنی رزق کو بڑھانے کے لیے، ہے نا. تو اپنی معاشی وہ ان کی کتنی لگا وہ تھی کہ اس کے لیے وہ لوگوں کو. لیکن میں آج دیکھتی ہوں کہ آج بھی ہمارا یہی حال ہے نا. آج تو یہی حال ہے ہمارا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے نا. دھوکہ دینا، کس طرح سے ہم بڑھ جائیں، یہ کس طرح سے جو ہے اپنے اس معاملے میں کہیں نہ کہیں سے وہ حرام بھی ہم حلال ٹھہرا لیتے ہیں، کسی نہ کسی نوعیت سے، ہے نا. جو چیز جس چیز سے قرآن نے روکا ہے، کہ آج ہم دیکھتے ہیں آج کتنا آسان بنا دیا گیا ہے، لون کتنا آسان بنا دیا گیا ہے نا. اور کہتے ہیں کہ یہ تو بنیادی کہیں پر سے فتویٰ بھی مل جائے گا کہ ہاں یہ اپنی بنیادی ضرورت کے لیے گھر کسی کے پاس نہیں ہے تو لون لے سکتے ہیں، ہے نا. تو دراصل یہ ہماری آپ دیکھیں، جب کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سود کا لین دین کرنے والوں کے لیے اعلان جنگ ہے، اللہ اور کے رسول کی طرف، بحرب من اللہ ورسولہ، ہے نا. اعلان جنگ ہے اللہ اور کے رسول کی طرف سے سود کا لین دین کرنے والوں کے لیے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات ہو جاتی ہے نا. کس طرح سے آج پیسے سے پیسے بنانا، بلکہ جو غریب ہے ان کے پاس تو ہے ہی نہیں کہ یہ سب کرے، اور یہ پیسے والے ہی کب کرتے ہیں، ہے نا. اتنی انکم ہے تو اتنا کر لیں گے، ایسے کر لیں گے، ایک گھر سے 2 گھر، 2 گھر 3 گھر. یہ اس طرح سے آج جو ہمارا معاشرہ کہیں نہ کہیں سے ہر کوئی اس میں مبتلا ہے. اور کوئی بہت کم لوگ ہوں گے گنے چنے جو کہہ سکیں گے کہ ہم نے کبھی لون نہیں لیا ہے نا. تو یہ یقین مانے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. اگر آپ کو کہیں سے فتویٰ مل بھی جاتا ہے تو آیت کہاں گئی جس کے لیے خلاف اللہ رسول کی طرف سے جنگ ہے؟ اتنی سخت آیت
کوئی کہیں سے یہ ہو جاتا ہے بنیادی ضرورت. بنیادی ضرورت کیا ہے؟ بنیادی ضرورت تو ہے کہ ہمارے اچھا دیکھیں حرام چیز اللہ تعالیٰ نے جو حلال کی ہے کس کیفیت میں؟ کتنی بار قرآن میں آپ لوگ پڑھ چکے؟ اضطراری کیفیت ہے نا. یہ حرام ہے مگر حالات ایسو اضطرار ہے نا. کہا گیا ہے نا کہ اضطراری کیفیت اگر ہے یعنی جان بچانے کی کوئی صورت نہیں ہے, بھوکھوں مر رہے ہیں تو پھر لے سکتے ہیں, لیکن گھر بنانے کے لیے تو یہ اضطراری کیفیت نہیں ہوئی نا. اور پھر یہ کسی نے مجھے بہت اچھا لگا جملہ کہ کسی نے کہا کہ میرے دوست نے کہا کہ لے لو لون تو بنیادی ضرورت ہے, تو کہا کہ لیکن یہ کہتے ہیں نا اچھی صحبت میں رہنا. اس نے کہا میرے دوستوں کسی نے یہ جو کہا تھا کہ جائز ہے, تو اس نے کہا میرے دوستوں نے کہا یار پھر یہ فتویٰ کہیں کہیں سے مل ہی جائے گا اپنے من پسند, لیکن تقویٰ کون اختیار کرے گا. مجھے جملہ اس نوجوان کا اتنا اچھا لگا تھا, اور یقین مانیے کہ اللہ نے اسے کئی گھر دیے کہ فتویٰ نہ کہیں سے مل ہی جائے گا, تقویٰ کون اختیار کرے گا. وہ اس پوزیشن میں جب اس کی بہت تھوڑی سی تنخواہ تھی اس وقت ہی اس نے یہ جملہ کہا تھا. تو یہ ہوتا ہے نیت کا. اللہ تعالیٰ نیت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ انکار کا تو فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, جس نے ان تمام اس کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لایا. اللہ پر ایمان کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو مان لیا, بس یہی ہے ایمان. ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. تو تمام طاغوتی نظام کا انکار کر کے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اگر آپ پریشان بھی ہوں گے نا تو آپ گرنے نہیں دے گا, وہ ہے نا, وہ آپ کو پریشانی لگے گی ہی نہیں, ہے نا. تو کسی نے کہا نا کہ یہ گھر آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا, اور ان کے لیے کچھ مشورے تھے ایسے. انہوں نے کہا کہ آپا جب مجھے پریشانی لگ ہی نہیں رہی, میں تو بڑا اس سے کر رہی ہوں. تو یہ ہوتا ہے کوئی اسی کو اپنا زندگی کو روگ بنا لیتا ہے, اور کوئی وہ کرتا ہے کہ جو جیسا اللہ نے رکھا ہے ہم اس میں خوش ہیں, ہے نا. اور یہی ہونا چاہیے. جب اس پریشانی کو وہ انہوں نے بڑا اچھا لگا مجھے جملہ, جب میں نے مجھے پریشانی لگ ہی نہیں رہی ہے تو اس کا ذکر کیوں ہم بار بار کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کہ اللہ نے تھام رکھا ہے نا. اور یہ میں بتاؤں یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ وہ خاتون جو پہلے فلمی دنیا میں تھی, اور جب انہوں نے اس کو چھوڑا تو سب کچھ ان کا ختم ہو گیا, ہے نا. وہی ان کا وہ تھا, یہاں تک کہ ان کا وہ گھر اور وہ بھی کہیں انہوں نے لگا دیا تھا, وہ بھی ڈوب گیا. اب وہ بغیر گھر ہے تو ان کا کسی نے لون ان کا وہ دیا ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ جب یہ کئی وہ تھے تو انہوں نے کہا جب جو مسئلہ مجھے پریشانی لگ ہی نہیں رہی ہے, وہ جیسے لگتا ہے لوگ بیچ میں انجوائے کر رہی ہیں, ہے نا. صرف ایک بیٹا ساتھ میں ہے, شوہر کا بھی ساتھ نہیں ہے نا. تو جو ہے مگر وہ اس طرح کا جملہ کہ جب جو پریشانی لگ ہی نہیں رہی ہے تو اس کا یہاں پر کیوں ذکر ہے. تو اس طرح سے ہمیں نا اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے, اور کبھی بھی غلط راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے. تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ یا تو پریشانی دور کر دے گا یا آپ کو دل میں سکون عطا کر دے گا, اور سکون سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں, ہے نا. سکون سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں. وَيَا قَوْمِ, اور اے میری قوم, اوفوا المیکال, پورا کرو پیمانوں کو, والمیزان بالقسط, اور وزن کرو انصاف کے ساتھ, ولا تبخسوا الناس, اور تم نہ گھٹا کر دو الناس لوگوں کو, اشیاءہم ان کی چیزیں, ولا تعثوا, اور تم نہ پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد کرتے ہوئے. یعنی یہ زمین کا فساد ہے. جب یہ نظام قائم ہو جائے کہ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے تو پھر یہ فساد ہے زمین میں. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں تم فساد برپا نہ کرو. بقیت اللہ, یہ اللہ کا بقیہ یعنی اللہ کی دی ہوئی بچت, خیر لکم, بہتر ہے تمہارے لیے, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. جب بچت ہوتی ہے تو کہتے اتنا کہیں لگا دے تو پھر وہ اور کی حرص بڑھ جاتی ہے. یہاں اللہ کی بچت کافی ہے تمہارے لیے. وما انا علیکم, لیکن ان کنتم مومن, اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارا اللہ کا جو تمہارے پاس بقیہ ہے دیا ہوا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے. وما انا علیکم بحفیظ,
اور میں تم پر کوئی نگراں نہیں ہوں، ہے نا، میں تم پر کوئی نگران کار نہیں ہوں، یہ میں نے پیغام سنایا ہے، میں تم سے زور زبردستی کرنے نہیں آیا ہوں۔ قالو، انہوں نے کہا، یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، الصلاۃ کا، کیا تمہاری نماز، تامروں کا، تم کو حکم دیتی ہے، ان نترک، کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا، وہ اس کا مطلب ابراہیم، وہ شعیب علیہ السلام نماز کے پابند تھے، اب ان کے کہتے نا کہ جب آپ کی بات کسی غلط لگے گی تو آپ کی وہی باتوں کو تانا دیا جائے گا، ہاں کیا تم قرآن کلاس جاتی ہو، یہی تم کو سکھایا جاتا ہے، ہاں، اب ان سے کہتے ہیں کیا تمہاری نماز تم کو حکم دیتی ہے، ان نترک، کہ ہم ترک کر دیں، ما یعبد، جس کی بندگی آباؤنا، ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور ان نفعل، یا ہم کریں، فی اموالنا، اپنے اموال میں، اور ان نفعل، یا ہم اپنے مال میں، فی اموالنا نشاؤ، جو ہم چاہے نہ کریں، یعنی ہمارا اختیار ہے، اس پر تم کون ہوتے ہو روکنے والے، ہم جیسے چاہیں لین دین کریں، ہے نا۔ اور یہ کہ اب دیکھیں کس چیز کو، یعنی ہمیشہ یہی ہوا ہے، آئندہ بھی ہوتا رہے گا، وہ انہوں نے اپنے آپ کو کیسا ثابت کیا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے بڑے وفادار ہیں اور تم نالائق ہو۔ کیا تمہاری نماز اسی کا حکم دیتی ہے کہ جو ہمارے باپ دادا رائج کر کے گئے اس کو تم چھوڑ دو؟ آج بھی دیکھیں یہی بات کی جاتی ہے، اتنی بھی کیا دینداری، ارے یہ لین دین تو اچھا لگتا ہے، کیا میں کہتی ہوں رسم بنا کر ہی اتنے جوڑے دیے، اتنے کپڑے دیے، اتنا زیور دیا، کیا تبھی کہا جائے گا اب وہاں پورے خاندان جمع ہے، واہواہی ہو رہی ہے، کس کا اچھا ہے کس کا خراب ہے؟ اب کہہ رہے کیا دین کا مطلب یہ ہے کسی کو گفٹ ہی نہ دیا جائے؟ گفٹ دینے کے طریقے بھی الگ الگ ہے نا۔ تو دراصل ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ وہ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے حقوق نہ ادا کیے، کیا حقوق ادا کرنے کو وہی ہے کہ رسم بنا کیا جائے؟ یہ ہمیشہ ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، اور کبھی کبھی ایسا لگے کہیں میں ہی غلط تو نہیں ہوں، ہے نا۔ لیکن یاد کریں کہ یہ پیغمبروں سے بھی یہی کہا گیا تھا، اگر آپ کو سننے کو ملا، ہمیں سننے کو ملا، تو یہ اس کا حصہ ہے۔ آپ جنون جب تک نہیں ہوگا، جذباتی نہیں ہوں گے، تب تک آپ عمل کر ہی نہیں پائیں گے پورے دین پر۔ آپ چاہیں کہ ان کو بھی خوش رکھ سکیں اور اللہ کو بھی، تو پھر دونوں بہت مشکل ہے۔ سمجھ آئی بات؟ آج میں یہ کہہ رہی ہوں تو شعیب علیہ السلام کی بات ایسا لگتا ہے کہ آج ہم کو کہی جا رہی ہے، کیا تمہاری نماز اسی کا حکم دیتی ہے؟ کیا انہوں نے پہلو نکالا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنے باپ دادا کتنا وفادار اور لائق بتا رہے ہیں، ہے نا، کہ تمہاری نماز کیا اسی کا حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں جس کی بندگی ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور ان نفعل فی اموالنا، پھر مال کی بات کر رہے ہیں، یا ہم اپنے مال میں جو چاہے نہ کریں، انکا، بے شک تو، لانتا دو مرتبہ ہے یہ تو کا لفظ ہے نا، حلیم الرشید، بے شک ہم تو تجھے بڑا ہی راست باز عالی ظرف سمجھتے تھے، حلیم یعنی کشادہ، بڑا ہی ہم تجھ کو سدھرا ہوا راست باز اور عالی ظرف سمجھتے تھے۔ قال یا قومی، اس نے کہا میری قوم، ارائیتم، کیا تم نے غور کیا، ان کنت، اگر میں ہوں، علی بینۃ من ربی، اپنے رب کی کھلی دلیل پر، ورزقنی، اور منہ، اور اس نے اور مجھے رزق عطا کیا، رزقا حسنا، بہترین رزق، وما اریدو، اور نہیں میں چاہتا، ان اخالفکم، کہ میں تمہارے خلاف کروں، ما انہاکم عنہ، اچھا، ما اخالفکم، ما اریدو، اور نہیں میں چاہتا کہ ان اخالفکم، میں اس کے خلاف کروں، الی ما انہاکم عنہ، جس چیز سے میں تم کو نہیں یعنی منکر کہتے ہیں نا، جس سے میں تم کو منع کرتا ہوں اس کے خلاف میں کروں، یعنی میں کچھ کروں اور تم سے کہوں کچھ اور، یعنی جو میں تم سے کہتا ہوں وہی خود بھی کر کے دکھا رہا ہوں۔ ان اریدو، اور نہیں میں چاہتا، الا الاصلاح، سوائے اصلاح کے، میں صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، یہ بھی اس طرح سے بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے نا، میں صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، یا ایسے بھی کہ نہیں میں چاہتا، الا الاصلاح، سوائے اصلاح کے، مستطعت، اپنی استطاعت بھر، وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں ہے میری توفیق سوائے اللہ کے، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے تو میں یہ کام کر رہا ہوں، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کروں گا۔ بس اب اتنا ہی، انشاءاللہ آگے پھر ہے نا آج کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ
جو آج جو یہ ذکر ہو رہا ہے نا، یہ اس اہل قریش کے لیے بھی تھا اور ہمارے لیے بھی ہے. ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمیشہ سے یہ بازار گرم رہا ہے شیطان کا، ہے نا، بھلائی اور برائی. تو یہ اور ہمیں زیادہ تر ہمیشہ بھلائی ہی برائی یہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دو محاذ ہمیشہ سے رہے ہیں، ایک بھلائی کا ایک برائی کا، ہے نا. تو اور یہ جدوجہد بھی جاری رہے گی قیامت تک. تو اب یہ ہمیں دیکھیں ہمارا ہم نے اپنا حصہ کتنا لگایا. اور یہ جو اگر میں کہتی ہوں نا کہ اگر یہ تمام باتیں جو پیغمبروں سننے کو ملی، ہمیں بھی کسی نے کہا تو کوئی بات نہیں، اور سننے کو ملتا ہے نا. ارے ایسا بھی کیا، اگر آپ نے کسی ایک کو دے پھر پورے خاندان میں چرچا ہوگا. ارے یہ آپا یہ باجی تو اتنی زیادہ جنونی ہے کہ یہ ہر چیز کو منع کرتی ہیں، ہر چیز رسم بن جاتی ہے نا. تو یہ ملے گا سننے کو، تو یہ سمجھ لیں کہ پیغمبر اتنے وہ تھے، پیغمبروں سے زیادہ کیا ہماری عزت ہے. اگر ہمیں ملا تو لطف آنا چاہیے، کہ خوشی ہونی چاہیے، کچھ مجھے مل رہا ہے سننے کو جو پیغمبروں کو سننے کو ملا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جب تک ہمارے اندر یہ حوصلہ نہیں ہوگا ہم کام ہی نہیں کر پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی جو یہ جدوجہد کر سکیں. یہ ہمارا مجاہدہ ہے، جہاد ہے اس معاشرے سے. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی تفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.